صدیوں پہلے کا وقت تھا، بغداد علم و عدل کا مرکز تھا، جہاں خلافت عباسیہ کی شان اپنی عروج پر تھی۔ دارالحکومت کے اونچے میناروں سے اذان کی آواز گونجتی، گلیوں میں علماء فقہا کے حلقے سجتے اور ہر سو علم و تہذیب کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اسی بغداد میں ایک ایسی باعظمت عالمہ، فاضلہ اور نیک سیرت خاتون رہتی تھی جن کا نام سن کر دل احترام سے چک جاتا ہے۔ ملکہ زبیدہ بنت جعفر خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ۔ ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا محل دنیاوی عیش و عشرت کا مرکز نہیں تھا، بلکہ ایمان و عبادت کی روشنی سے منور ایک مدرسہ اور خانقاہ کی طرح تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے محل میں 1000 باندیاں تھیں اور یہ تمام باندیاں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ ہر طرف تلاوت کی دھن گونجتی، فضا میں سکون، نور اور ذکر کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ ملکہ خود بھی نہایت دیندار، متقی، سخاوت، شعار اور علم و فہم میں بے مثال خاتون تھی۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ کسی بھوکے کو دیکھتی تو کھانا خود بھول جاتی، کسی مسافر کو پیاسا دیکھتی تو اشک بہا دیتی۔ ایک سال موسم حج آیا، لاکھوں حجاج بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ گرمی اپنی انتہا پر تھی، زمین تپتی ہوئی آگ کی طرح دہک رہی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں اس سال پانی کی شدید قلت تھی۔ چشمے سارے خشک ہو چکے تھے، کنویں خالی ہو گئے تھے۔ حجاج کرام کو وضو اور پانی کے لیے پانی نہ ملتا تھا۔ پانی کا ایک مشکیزہ کبھی 10 درہم میں فروخت ہوتا تو کبھی 1 دینار تک۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان سب سخت پریشانی میں تھے۔ یہ خبر جب بغداد پہنچی تو زبیدہ رحمہ اللہ علیہ کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ تڑپ اٹھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لبوں سے صرف یہی نکلا، یا اللہ تیرے مہمان پیاسے رہیں، یہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنے دربار میں ماہر انجینئر، معمار اور فنی ماہرین کو بلایا۔ ان کے سامنے ایک ہی حکم دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ مکہ مکرمہ کے لیے ایک ایسا بندوبست کیا جائے کہ حجاج کرام کو کبھی پانی کی کمی محسوس نہ ہو، چاہے پہاڑ کاٹنے پڑیں، زمین کھودنی پڑے یا سونا بہانا پڑے، یہ کام ضرور مکمل ہونا چاہیے۔ انجینئر سارے حیران تھے۔ طیف اور وادی نعمان کے چشمے مکہ سے بہت دور تھے، درمیان میں بہت بلند پہاڑیاں، سخت چٹانیں اور ریت کے طوفان آتے تھے۔ راستہ بنانا تقریباً ناممکن لگتا تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن ملکہ زبیدہ نے فرمایا، اگر کوئی مزدور ایک پتھر پر 1 کدال مارے اور اس کے بدلے میں 1 سونے کی اشرفی مانگے تو اس کو بھی میں دے دوں گی، لیکن یہ کام میں ضرور کرواؤں گی، یعنی اتنا مہنگا بھی اگر مجھے کام کروانا پڑا پھر بھی میں کروں گی۔ مکہ والوں اور اللہ کے مہمانوں کے لیے یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں شروع ہوا ایک تاریخی منصوبہ۔ دن رات مزدور پہاڑوں کو کاٹتے، چشموں کا پانی نالیوں میں بہاتے اور سنگلاخ زمین کے نیچے نہر کا جال بچھاتے۔ پورے 3 سال تک مسلسل کام جاری رہا۔ ہر دن مزدوروں کی صفیں، پہاڑوں سے پتھروں کے ٹکڑے گرتے، پانی کی لہریں مٹی میں راستہ بناتی۔ آخر کار اللہ کے فضل سے 33,000 میٹر تقریباً 33 کلومیٹر لمبی ایک نہر تیار ہو گئی۔ نہر کو ریت سے محفوظ رکھنے کے لیے اوپر سے ڈھانپا گیا۔ راستے میں مسافروں کے لیے پانی پینے کے حوض بنائے گئے اور بارش کے موسم میں بارش کا پانی بھی اس نہر میں ڈالنے کا انتظام کیا گیا۔ نہر میں ایسا پائیدار مسالہ استعمال کیا گیا کہ نہ پانی نیچے رستا تھا اور نہ زمین جذب کرتی تھی۔ ایک ایسی کاریگری کہ آج کے ماہر انجینئر بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کس طرح یہ سارا منصوبہ بنایا گیا۔ جس وقت مشینری بھی نہیں تھی۔ جب منصوبہ مکمل ہوا تو حساب کتاب تیار کیا گیا کہ کتنی اس میں لاگت آئی ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے۔ کل خرچ 70 لاکھ دینار آئے۔ یہ ناقابل یقین رقم تھی، اتنی زیادہ۔ حساب کی فائل ساری خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں نہیں بلکہ خود ملکہ زبیدہ کے سامنے پیش کی گئی، کتنا خرچ آیا ہے۔ اس وقت وہ دریائے
دجلہ کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی تھیں جب ان کے سامنے یہ فعل پیش کی گئی۔ انہوں نے فعل دیکھی بھی نہیں، بس مسکرا کر کہا اس حساب کو میں اس دن کے لیے چھوڑ دوں جب رب العالمین مجھ سے حساب لے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لے، یہ سارا میں کوئی حساب نہیں لیتی، جس نے مجھ سے لینا وہ لے لے، کتنے پیسے لینے ہو، میں نے یہ سارا کچھ اپنے رب کی رضا کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حساب کا پرچہ پھاڑ کر دریا میں بہا دیا، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ جب نہر مکمل ہوئی تو مکہ مکرمہ میں جشن کی کیفیت تھی، پانی کی لہریں بیت اللہ کے اطراف بہنے لگی، مسافر خوشی سے دعائیں دینے لگے اور حجاج کرام زبیدہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرتے۔ اس نہر کا اصل نام عین المشاش رکھا گیا، مگر اللہ کو زبیدہ کا اخلاص اتنا پسند آیا کہ دنیا نے ہمیشہ کے لیے اسے کہا نہر زبیدہ۔ یہ نہر تقریباً 1200 سال تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ یعنی منی، عرفات، مزدلفہ میں پانی کی فراہمی کا سب سے بڑھیا ذریعہ رہی۔ صدیوں بعد بھی اس کے کچھ حصے آج تک موجود ہیں، اور جدید ماہرین جب اس ڈھانچے کو اور اس انجینئرنگ کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں کہ اس دور میں اتنا عظیم منصوبہ کیسے ممکن ہوا۔ نہر زبیدہ صرف ایک آبی منصوبہ نہیں، یہ ایمان، اثار اور خدمت خلق کی روشن مثال ہے۔ ناظرین، ایک عورت کا خالص عمل جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں نور بن کر جگمگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس صدقے دل عمل کو ایسا دوام بخشا کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام خیر اور سخاوت کی علامت ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی زبیدہ جیسا اخلاص، جذبہ، خدمت اور تیرے بندوں کے لیے محبت عطا فرما۔ ہمیں اپنے مال، وقت اور علم کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ایسی نیکیوں کا وسیلہ بنا جو قیامت تک جاری رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔